السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، قیصر روم ایلچی نے جواب دیا، مجھے فرما روائے مصر نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی سوائے اس کے کہ یہ پیغام آپ کے حضور پیش کر دوں۔ کہاں ہے وہ؟ ہرقل نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، بابلیون میں ہوگا۔ نہیں، قیصر روم ایلچی نے جواب دیا، سکندریہ میں۔ آپ کے جواب کا وہیں انتظار کریں گے، ابھی روانہ ہو جاؤ۔ ہرقل نے حکم دیا، تمہیں بادبانی جہاز تیار ملے گا، فوراً سکندریہ پہنچو اور مقوقس سے کہو کہ اسی جہاز پر آئے اور میرے پاس پہنچے۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد مقوقس بزنطیہ پہنچا اور ہرقل سے ملا۔ ہرقل نے رسمی طور پر بھی مقوقس کو شاہی احترام نہ دیا۔ مقوقس آخر اتنے بڑے ملک کا فرما روا تھا، لیکن ہرقل کا رویہ ایسا تھا جیسے مقوقس اس کا غلام ہو۔ ہرقل نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس معاہدے کے بعد مسلمان مصر سے چلے جائیں گے یا نہیں۔ ہاں، مقوقس نے بھی قدر بے رخی سے جواب دیا، وہ مصر سے چلے جائیں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ہرقل نے کہا۔ معاہدے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت جہاں چاہے گی جا سکے گی اور جہاں چاہے گی قیام کرے گی، اور 2-4 مسلمان کسی مجبوری کے تحت کسی مصری کے گھر رکیں گے تو اس مصری پر ان کی میزبانی فرض ہوگی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے مقوقس سے اتنے زیادہ سوال پوچھے اور اتنی وضاحتیں مانگی کہ مقوقس پریشان ہو گیا، اور مورخین کے مطابق اس نے سوچا کہ ہرقل کو حقیقت سے آگاہ کر ہی دیا جائے۔ قیصر روم، مقوقس نے کہا، آپ ان عربوں کی جواں مردی، شجاعت اور کٹ مرنے کی عزم سے ناواقف نہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہو چکا ہے اور آپ نے اس کا انجام بھی دیکھا ہے۔ کیا آپ مجھے سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ان مسلمانوں کو شکست دینا کم از کم ہماری اس فوج کے لیے ممکن نہیں؟ میرے سامنے سوائے صلح کے اس معاہدے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے قلعہ بابلیون کو ان سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر مسلمانوں نے بزور شمشیر بابلیون لے لیا تو پھر سارا مصر ان کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ دیکھو مقوقس، ہرقل نے کہا، تم پہلے بھی مجھے شام کی شکست اور وہاں سے پسپائی کا طعنہ دے چکے ہو۔ اب تم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر چکے ہو، انہیں جزیہ ادا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو اور مصر میں ان کی موجودگی اور حکومت کو بھی برداشت کر رہے ہو، پھر بھی تم مجھے شام کی شکست کا طعنہ دے رہے ہو۔ مقوقس نے اس کا یہ وہم دفع کرنے کے لیے بہت کچھ کہا اور اس پر طنز نہیں کیا، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے، لیکن ہرقل اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کر رہا تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے رہے کہ میں مصر سے اتنی دور ہوں اور مجھے وہاں کے حالات کی کچھ بھی خبر نہیں؟ ہرقل نے کہا، مجھے پل پل کی خبر ملتی رہتی ہے۔ شام کے حالات کچھ اور تھے اور مصر کے حالات کچھ اور ہیں۔ مصر میں ہماری 1,00,000 فوج موجود ہے اور اس 1,00,000 میں سے صرف 12,500 فوج لڑی ہے۔ اگر اس فوج کی قیادت عقل مندی سے کی جائے تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مصر کے ریگستان میں روندا اور مسلا جا سکتا ہے، یا انہیں نیل میں ڈبو دیا جائے اور نیل بہتا رہے گا۔ مصر ہمارے فوج بڑی مضبوط قلعوں میں محفوظ ہے۔ یہ ذرا جتنے مسلمان اس فوج کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے مقوقس کوئی ایسا راز ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہے۔ مقوقس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے 1-2 جلی کٹی سی بات کہہ دی۔ تم اپنا سب سے بڑا اور شرمناک جرم سن لو، ہرقل نے کہا۔ جنہیں تم نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اب تم غداری کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور مصر عربوں کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے۔ ہرقل نے جب اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ جانے والے دونوں آدمیوں کو جو اسے قتل کرنے کے لیے گئے تھے جلاد سے قتل کروا دیا تھا تو اس نے اپنے مشیروں اور 1-2 جرنیلوں کو بلا کر یہ واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس سازش کے جواب میں مقوقس کو قتل کروا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا اور انتقام اس طرح لے گا کہ مقوقس کو رعایا کے سامنے ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اب ہرقل کو وہ موقع مل گیا۔ اس نے تو جیسے طے کر لیا تھا کہ مقوقس کی بات اور کوئی دلیل نہیں سنے گا۔ وہ جانتا تھا کہ روم کی فوج جو مصر میں ہے وہ نفسیاتی لحاظ سے اور حوصلے کے لحاظ سے لڑنے کے قابل نہیں۔
لیکن اس نے مقوقس سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہرقل نے اسی وقت حاکم شہر اور کوتوال کو بلایا۔ وہ دوڑتے ہوئے پہنچے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ مقوقس کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال دی جائے اور اسے بجنتیہ شہر میں گھما پھرا کر اور پھر ایک جگہ رک کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ شخص غدار ہے اور اس نے مصر مسلمانوں کے مٹھی بھر لشکر کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسے سلطنت روم سے نکال دیا جائے، اس کی ہتھکڑیاں کھول دی جائے لیکن بیڑیاں پاؤں میں رہیں اور اسے اور زیادہ ذلیل و خوار کر کے سلطنت بدر کر دیا جائے۔ ہرقل کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ مقوقس کو ہرقل کے حکم کے مطابق ذلیل و خوار کر کے سلطنت بدر کر دیا گیا۔ ہرقل نے انتقام لے لیا۔ ہرقل نے صلح کا معاہدہ منسوخ کر دیا اور اس کی اطلاع سپہ سالار عمرو بن عاص کو بھیج دی گئی جو دسمبر 640 میں بھیجی گئی تھی۔ عمرو بن عاص نے قلعہ بابلیون پر الغار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا جو بظاہر ناممکن تھا۔ کوتوال اور حاکم شہر جب ہرقل کے حکم کی تعمیل کے لیے مقوقس کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لگانے کے لیے باہر لے گئے تو ہرقل کی ملکہ مرتینہ تقریباً دوڑتی ہوئی اس کمرے میں گئی جہاں ہرقل اپنی عدالت یا دربار لگایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہرقل نڈھال بیٹھا تھا۔